چلو اب بل آف رائٹس کی پہلی 10 ترمیمات آسان الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، فریڈم آف ریلیجیس اسپیچ، پریس، اسمبلی، پیٹیشن۔ لوگوں کو مذہب کا انتخاب، اظہار خیال، اخبارات اور میڈیا کی آزادی، پرامن اجتماع اور حکومت سے شکایت کرنے کا حق حاصل ہے۔ ترمیم نمبر 2، لوگوں کو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنے کا حق دیا گیا، اس کا استعمال اور حدود بعد میں بحث کا موضوع بنا۔ ترمیم نمبر 3، صوبائی یا مرکزی حکومت فوجیوں کو شہریوں کے گھروں میں جبراً ٹھہرانے پر مجبور نہیں کر سکتی، خاص طور پر جنگ کے زمانے میں بھی۔ ترمیم نمبر 4، حکومت بغیر وجہ لوگوں کی گھر، کاغذات یا چیزیں چاٹ نہیں سکتی، وارنٹ کے بغیر تلاشی نہیں لی جا سکتی۔ ترمیم نمبر 5، جبر، خود ارتکاب پر مجبور نہ کرنا، دوبارہ کیس نہ چلانا اور منصفانہ مقدمے کے لیے بنیادی قانونی حقوق۔ حکومت ذاتی ملکیت ضبط کرنے سے پہلے مناسب معاوضہ دے گی۔ ترمیم نمبر 6، جرم ثابت ہونے تک بے قصور، تیز، عوامی اور منصفانہ مقدمہ، وکیل کا حق، گواہوں کے سامنے سوال کرنے کا حق، جرم کے مقامات میں جج کی سماعت۔ ترمیم نمبر 7، شہری مقدمات میں جیوری ٹرائل کا حق ایک خاص حد تک اور جج کے فیصلوں کے خلاف کچھ قانونی حقوق۔ ترمیم نمبر 8، سخت، ظالمانہ یا غیر معمولی سزاؤں اور غیر ضروری بھاری جرمانوں کی ممانعت۔ ترمیم نمبر 9، اگر آئین میں کسی حق کا ذکر نہ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام کو وہ حق نہیں ملا، عوام کو مزید حقوق بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ترمیم نمبر 10، وہ اختیارات جو آئین وفاق کو نہیں دیتا وہ ریاستوں یا عوام کو باقی رہے گے، یعنی وفاقی حدود مقرر کی گئی اور ریاستیں اپنی گورننس رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، بل آف رائٹس صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ اس وقت کی شجاعت تھی جب ایک نیا ملک اپنے شہریوں کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ ان کی آزادی محفوظ رہے گی۔ یہ وہ فہرست تھی جس نے عوام کو خبر دی، ہم آپ کی آزادی کی ضمانت لیتے ہیں۔ اگر آپ نے آزادی کی قدر سمجھنی ہے تو بل آف رائٹس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر جدید امریکی شہری آزادی کھڑی ہے۔ میں ہوں عطاء اللہ خان، ملتے ہیں اگلی قسط میں جہاں ہم بل آف رائٹس کے بعد آنے والے اہم ترامیم اور آئینی ترقیات دیکھیں گے۔